ناظرین، اپنی روزمرہ روٹین میں آپ نے انسانوں کے سوسائڈ کے متعلق تو بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن یہ جان کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ہماری زمین پر ایک ایسی پراسرار جگہ بھی ہے جہاں پرندے ہزاروں کی تعداد میں سوسائڈ کرتے ہیں۔ جی ہاں، انڈیا کی ایک اسٹیٹ آسام میں ایک چھوٹا سا گاؤں جاتنگا ہے جہاں برڈز کا سوسائڈ پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ ایک عام خیال ہے کہ جہاں یہ جگہ بظاہر جنت نما اور خوبصورت ہے، وہیں بے حد خوفناک اور ڈراؤنی بھی۔ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ پرندوں کی خودکشی کرنے کی بڑی وجہ بھٹکتی آتمائیں اور بد روحیں ہیں، جو اس علاقے سے گزرنے والے پرندوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کیا واقعی ان واقعات کے پیچھے بھٹکتی آتماؤں اور شیطانی طاقتوں کا کردار ہے؟ سوال یہ ہے کہ برڈز مونسون سیزن کے دوران 7 بجے سے 10 بجے کے درمیان ہی کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ اس علاقے کو ڈیتھ ویلی کیوں کہا جاتا ہے؟ اور ریسرچرز کا اس مسٹیریس ولیج کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ سب ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ میں ہوں وکاس نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ ٹی وی۔ ناظرین، انڈیا کی اسٹیٹ آسام میں جاتنگا ولیج ایک پرفضا مقام ہے۔ اگر آپ ایز اے ٹورسٹ اس جگہ کا وزٹ کریں تو شاید آپ اس علاقے کی بے پناہ خوبصورتی میں مبہوت ہو کر رہ جائیں، لیکن یہ گاؤں ستمبر سے لے کر نومبر کے دوران اکثر خبروں کی زینت بنا رہتا ہے، وہ بھی ایک سٹرینج اور پیرانارمل فینومینا کی وجہ سے۔ دراصل لیٹ مونسون سیزن کے دوران ہر سال ہزاروں کی تعداد میں پرندے یہاں کا رخ کرتے ہیں اور پراسرار طور پر جھاڑیوں، کھمبوں، بلڈنگز اور اونچے اونچے درختوں سے ٹکرا کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سٹرینج فینومینا ہر رات 7 بجے سے 10 بجے کے درمیان پیش آتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے کہ یہ پرندے بائی نیچر صرف دن کے اوقات میں ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن یہ پراسرار طور پر اس خاص ٹائم پیریڈ میں رات کو کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ ان واقعات کی کھوج لگاتے ہوئے مختلف بلیفز اور تھیوریز سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں مقامی لوگوں کی، تو ان کا سٹرونگ بلیف ہے کہ اس ساری کارستانی کے پیچھے ہاتھ بری آتماؤں یعنی ایول سپرٹس کا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پرندے بوریل ہلز کی صرف 1.5 کلومیٹر لمبی سٹرپ سے ہی ٹکرا کر مرتے ہیں۔ پوسٹ مونسون سیزن کے دوران ستمبر سے نومبر میں ڈارک فوگی نائٹس ہوتی ہیں، لہٰذا یہ پرندے اس موسم میں انتہائی تیز رفتاری سے یہاں سے فلائی کرتے ہیں اور پہاڑ، درختوں، کھمبوں اور بلڈنگز سے ٹکرا جاتے ہیں۔ جاتنگا کے باسیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بھٹکتی آتمائیں اور بد روحیں پرندوں کو اس نو گو ایریا میں لانے پر مجبور کرتی ہیں اور وہ یہاں پہنچ کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ یہ ایول سپرٹس محض پرندوں کو ہی کیوں سوسائڈ کرنے پر مجبور کرتی ہیں؟ یہاں کے انسانوں اور دیگر جانوروں کو کیوں نہیں نقصان پہنچاتی؟ ایک دوسری تھیوری جو کسی حد تک درست بھی سمجھی جاتی ہے وہ ہے بیڈ ویدر کنڈیشنز۔ چونکہ جاتنگا ولیج ایک اچھی خاصی بلندی یعنی کہ رج پر واقع ہے اور چاروں اطراف بھی اونچے پہاڑ واقع ہیں، لہٰذا یہاں ڈینس فوگ اور تاریکی کا چھا جانا ایک عام سی بات ہے۔ لہٰذا اکثر اوقات اس سیزن میں شام کے وقت پرندے جھنڈ کی صورت میں گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہنچ کر وہ اچانک یخ بستہ ہواؤں اور گہری دھند کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ راستہ بھٹکنے کی وجہ سے وہ در و دیوار، درختوں اور بلڈنگز سے ٹکرا کر بھیانک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن ایک سوال ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر یہ پرندے 1.5 کلومیٹر لانگ سٹرپ سے ہی کیوں ٹکرا کر مرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہم سائنٹیفک فینومینا میگنیٹک پل کی طرف فوکس کرتے ہیں۔ دوستو، سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مونسون کے دوران پانی راک سے پینیٹریٹ کرتا ہوا
زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ واٹر لیول تک چلا جاتا ہے، جس سے واٹر لیول ریز ہو جاتا ہے۔ اب ایونچولی میگنیٹک اور الیکٹریکل کریکٹرسٹکس آف رج متاثر ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال پرندوں کا جہاں سلیپنگ پیٹرن چینج کر دیتی ہے، وہیں انہیں کسی بہتر آشیانے کی تلاش کے لیے بھی ریسٹ لیس کر دیتی ہے۔ لہٰذا اسی ریسٹ لیس کنڈیشن میں وہ جب جاتنگا کے اوپر فلائٹ کرتے ہیں تو رج کے میگنیٹک پل کی وجہ سے پرندوں کا نروس سسٹم متاثر ہو جاتا ہے، اور یوں وہ پراسرار طور پر اس مخصوص علاقے میں گر کر جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ جاتنگا میں پرندوں کی یہ پراسرار ہلاکتیں صدیوں سے ہو رہی ہیں، اور یہ جگہ ایک مسٹیریس پلیس تصور کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ان ریزنز کے علاوہ بھی کوئی ریزن معلوم ہو تو ہمیں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، امید ہے کہ جاتنگا مسٹری پر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی سنسنی خیز اور پراسرار ویڈیوز کے لیے ستارہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بے حد شکریہ۔